ایک بار کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی نے ایک مسلمان غلام کو قتل کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ انصاف کیا جا سکے۔ یہودی نے قتل کا انکار کیا اور مختلف بہانے بنائے، لیکن مقتول غلام کے ورثاء نے اس پر الزام قائم رکھا اور گواہ پیش کیے جو یہودی کے جرم کی تصدیق کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے معاملے کی مکمل چھان بین کی اور شریعت کے مطابق گواہوں کے بیانات کو پرکھا۔ گواہوں کے بیانات کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودی واقعی قاتل ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق قتل کے بدلے قصاص یا خون بہا واجب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا کہ وہ قاتل سے قصاص لیں یا خون بہا قبول کریں۔ مقتول کے ورثاء نے خون بہا قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ مقررہ خون بہا ادا کرے۔ یہودی نے خون بہا ادا کرنے سے انکار کر دیا اور معاملے کو طول دینے کی کوشش کی۔ اس کے انکار پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سختی سے اس کو تنبیہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی کو یاد دلایا کہ اسلامی ریاست میں کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہودی نے آخرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور خون بہا ادا کرنے پر رضامند ہو گیا۔ یہ واقعہ مدینہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا کہ اسلامی ریاست میں انصاف کا بول بالا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ ایک خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ ہر مظلوم کو انصاف فراہم کرے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہودی نے خون بہا ادا کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اگر دنیا میں انصاف کہیں موجود ہے تو وہ صرف اسلامی ریاست میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہودی کو معاف کرنے کی تلقین کی اور اسے اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی دعوت دی۔ یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شفقت اور عدل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی ایک روشن مثال ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے اس واقعے سے سبق حاصل کیا اور اسلامی قانون کی پاسداری کا عزم کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ انصاف ہر حال میں ممکن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنایا کہ ریاست میں کسی بھی قسم کی ناانصافی یا ظلم نہ ہونے پائے۔ یہودی کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلامی معاشرے کا ایک باعزت رکن بن گیا اور اس نے اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ نہ صرف انصاف کرتے بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بھی جیت لیتے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں انصاف کا قیام اور عدل و مساوات ہر مسلمان کا فرض ہے اور یہی چیز اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کے دور خلافت کے عدل و انصاف کی بہترین مثال ہے۔